کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو۔ اعلیٰ حضرت، آپ کی اعلیٰ حضرت، اب بریلویوں کے بڑے اعلیٰ حضرت وہ فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہے جی، ایسے کو جو یقیناً دغا باز ہے، پچھتاتا بھی ہے، تھک بھی جاتا ہے، ایسے کو جس کی دو جوڑے ہیں، دونوں پکی زناکار، حد بھر کی فاحشہ، ایسے کو جس کے لیے زنا کی کمائی، فاحشہ کی خرچی، ہیں جی، فاحشہ کی خرچی کہاں، مقدس پاک کمائی ہے۔ یہ آپ کے ہیں جناب اعلیٰ حضرت کا جناب فتاوی رضویہ جلد نمبر 1، ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور مولوی کو دوں گا، اس کے بعد بس۔ جی ناظرین، تو دیکھیں اب یہ کہ یہ اب بخلائی شخصیت اب ہمارے حوالوں کے بعد کیا فرماتے ہیں۔ آپ کا جواب جب کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے یہ بتانا ہے۔ بس یہ یہی پریشان ہے کہ جواب کب کمپلیٹ ہو، میری جان کیسے چھٹے، ہائے ہائے۔ جی ناظرین، اس کے بعد ہم نے کچھ اور پیجز یہاں پہ لگائے، اور یہ جناب کن کے پیجز ہیں جناب؟ یہ جناب ابو الوفا ہے جی، یہ جو ہیں وہابیوں کے اہل حدیث کے ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری جناب، یہ جناب ان کی یہ تحریریں ہیں۔ تو بہرحال یہ ہم آپ کو یہ لگانے کے بعد میں نے آڈیو بھیجی، آپ بھی سنیں۔ جی جناب، میں اس وقت کام پہ ہوں جناب، لیکن میرے پاس اصل اس وقت نہیں ہے، لیکن میرے پاس یہ سب پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ گھر پہ۔ میں آپ کو اگر تسلی نہیں ہوگی تو آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے جی، میرے پاس پڑے ہوئے ہیں گھر پہ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں جی، ابو الوفا صاحب کیا فرما رہے ہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری، بڑی آپ کو یہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کے اوپر جناب کوئی شرابی ہونے کا جناب وہ کوئی نہ لگائے، کوئی تہمت نہ لگا دے۔ کیا کہتے ہیں جناب، دیکھو شراب جیسے ام الخبائث چیز کا بنانا اور شادی کی دعوت کے لیے اس شراب کو پیش کرنا، اور خود شرابی اہل مجلس کی دعوت میں ماں والدہ کے شریک ہونا اسی یوحنا میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اہل حدیث کے شمارے میں یہ جناب یہ انہوں نے لکھا، حالانکہ شراب عہد عتیق کی کتابوں میں قطعی حرام قرار پا چکی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت یسیہ شراب پینے والوں کی بابت فرماتے ہیں، ان پر افسوس جو میں پینے میں زوراور اور شراب پلانے میں پہلوان ہیں۔ تو جناب کیا شرابی کا الزام لگایا کہ نہیں ہے آپ کے اہل حدیث کے جو تھے ثناء اللہ امرتسری نے، ٹھیک ہے جی۔ اب کچھ طبیعت صاف ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے طبیعت صاف ہوئی ہوگی۔ اب جناب آپ کے سوال کا جواب الحمدللہ کافی و شافی، نہ صرف آپ کے سوال کا جواب بلکہ اس طرح کی تقریباً ساری تحریروں کا جواب آ گیا اللہ کی فضل سے۔ جی جناب، بالکل الحمدللہ الحمدللہ۔ اب یہ دیکھیں یہ پھر اپنا رونا اسی طرح جاری ہے جناب ان کا۔ اب جو اسکین لگا رہے ہیں وہ تو دیانتداری کے ساتھ لگائے نا، جو اصل کتابیں ہیں وہاں سے لگائے، آپ تو اپنی ہی کتابوں سے کاپی پیسٹ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو جو اسکین لگائے تھے وہ آپ کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے کاپی پیسٹ کیا۔ آپ جو اسکین لگا رہے ہیں نہ ان کو میں ویریفائی کر سکتا ہوں، نہ ان کو میں ریجیکٹ کر سکتا ہوں، نہ ان پہ صفحہ نمبر لکھا ہے، نہ کتاب نمبر لکھا ہے۔ ایک آدھ پہ لکھا ہوگا لیکن زیادہ تر جو آپ نے بھیجے نہ کتاب لکھی ہے نہ صفحہ نمبر لکھا ہے۔ آپ ان کتابوں سے لگائیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ آپ نے لگا دیے، ان کو میں کیا کروں گا، یہ تو پتہ نہیں لگ رہا کس کتاب سے کہاں سے۔ تو آپ وہ اسکین لگائے جو جینوئن ہے، جو جن اسکینس کے اوپر کتاب کا نام نہیں ہوگا، صفحہ نمبر نہیں ہوگا، تو اس کو تو پھر میں اس کا میں جواب دینے کا پابند نہیں، وہ پھر آپ اس کا میں آپ کو
دیانتی کی انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ جب بھی آئندہ لگائے اسکین تو کتاب کا نام واضح, صفحہ نمبر واضح ہو. ویسے میں نے آپ کو بہت کلیئر کٹ اسکین دی ہے. لے جناب انہوں نے بہت کلیئر کٹ سکین دی ہے. اور جناب ہماری کون سا یہ سکین ہے جس کے اوپر کتاب کا نام نہیں لکھا ہوا ہے جی. اور جناب یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, اہل امرتسر اہل حدیث 31 مارچ 1939 برود جمعہ ہے جی. اب اس سے زیادہ کلیئر کیا ہو سکتا ہے جناب. جب لوگوں کی نیتیں ہی بری ہوں تو پھر وہ اسی طرح کی بونگیاں ماریں گے. یہ دیکھیں اس سے اوپر والا جو حوالہ تھا یہ کیا ہے, العطایا نبویہ فی الفتایا رضویہ ہے جی. یہ فتاوی رضویہ کا جناب, یہ فتاوی رضویہ کا حوالہ ہے, جلد 1 کتاب الطہارت باب التیمم صفحہ فلاں فلاں فلاں. چلے صفحہ شاید تبدیل ہو گیا ہو لیکن یہ اتنی ڈیٹیل ہے جناب ہیں. اچھا اس کے بعد پہلے والے پہ چلے جاتے ہیں جناب. جو پہلا والا دیا تھا کیا اس میں کتاب کا نام میں نے نہیں بتایا ہے, وہ کہہ رہا نیتیں پیڑی نیت ہے جناب. اچھا یہ کیا جناب, مولوی رحمت اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب ازالہ و احام میں لکھتے ہیں. اب بتائیں جناب مولوی رحمت اللہ مہاجر مکی کتنے گزرے ہیں اور انہوں نے کتنی کتابیں ازالہ و احام لکھی تھی. استغفر اللہ. چلیں جناب اس میں کہہ لیں ایک جناب صفحہ نہیں ہے لیکن یہ بھی دیکھیں ساتھ, یہ دیکھیں صفحہ 129 یہ کیا لکھا ہوا ہے جی. یہ دیکھیں تھوڑا سا, ابھی میں نے تھوڑا سا غور سے پڑھا تھا صفحہ تو جناب یہاں لکھا ہوا ہے جی ذیشان میاں. استغفر اللہ, توبہ توبہ توبہ. کیسی بدنیتیں ہوتی ہیں ان مولویوں کے چیلوں چنٹوں کی. بارہ جناب یہ ہم نے ان کو جواب دیے جناب, یہ ہم نے الحمدللہ کے فضل سے جواب دیا. اس کے بعد یہ جناب یہ اسی پریشانی میں ہیں, او یور آنسر از کمپلیٹ ہے جی. تو اس کے بعد ہم نے وہی سکین دوبارہ لگایا جو کہ جس کے اوپر انہوں نے جناب اعتراض کیا تھا, اور اس سکین کو لگانے کے بعد میں نے ان کی وہی والی آڈیو لگائی جس میں انہوں نے اعتراض کیا تھا, اور جناب اس کے بعد یہ ان کو آڈیو بھیجی تاکہ ان کو مزید واضح ہو جائے ہاں جی, مزید واضح ہو جائے جناب, اتمام حجت ہو جائے. باقی یہ جانے اور اللہ جانے. جی جناب ذیشان صاحب الحمدللہ آپ کا یہ جو انتہائی وہ کہتے ہیں نا 2 نمبر اعتراض جو کہ مولوی حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کیا کرتے ہیں, میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسی حوالے میں انہی جگہ پہ بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں وہ آپ لوگ کھا جاتے ہیں, عوام سے چھپا لیتے ہیں یا اس طرف توجہ نہیں دلواتے, بلکہ جو پوری تحریریں حضرت مرزا صاحب کی وہ عوام کے سامنے پیش ہی نہیں کرتے, کاٹ چھانٹ کرتے ہیں ان میں. ٹھیک ہے, چنانچہ آپ کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس حاشیہ میں جس عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مرزا صاحب فرما رہے ہیں وہ والا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت نہیں ہے جو قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے, بلکہ یہاں پہ اس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ انجیل نے بیان فرمائی ہے, جو انجیل کے مطابق خود شراب پیا کرتے تھے. اسی لیے اسی فکرہ میں اسی حاشیے میں جس کی تحریر کے اوپر آپ نے اعتراض کیا ہے, مرزا صاحب فرماتے ہیں سو تم مسلمان کہلا کر کس کی پیروی کرتے ہو, قرآن انجیل کی طرح شراب کو حلال نہیں ٹھہراتا. کیوں کہا یہاں پہ؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر ذکر فرمایا جو کہ قرآن کو ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر اسی حاشیے میں جناب, اسی حاشیے میں جو دوسری شخصیت ہے عیسیٰ علیہ السلام, وہ ظاہر ہے اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام اس کا ذکر ہوتا ہے جو کہ قرآن کا حصہ ہے تو یہاں پہ انجیل کا لفظ نہ مرزا صاحب استعمال فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ لکھ کے کہ قرآن انجیل کی طرح شراب کو حلال نہیں ٹھہراتا اور اوپر یہ بیان کر کے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے, یہ صاف ظاہر ہوتا ہے اس بات سے ان 2 تحریروں سے کہ مرزا صاحب یہاں پہ اس عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں جو کہ انجیل کے مطابق شراب پیا کرتا تھا, جو انجیل کے مطابق شراب پیا کرتے تھے جناب. تو اس حاشیے کا اب آپ کو پوری الحمدللہ میں نے سمجھا دیا ہے. پھر
جو 1895 کا اشتہار کے ذریعے سے آپ کو تسلی ہوگی کہ مرزا صاحب نے جہاں جہاں پہ کسی شخصیت کے اوپر اعتراض کیا عیسیٰ یا یسوع کی شخصیت پہ، وہ انجیل والا عیسیٰ یا انجیل والا یسوع ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر چوتھی بات جو آپ نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ ہے، تو جناب میں نے آپ کو دکھلا دیا کہ جناب اس وقت کے علماء نے یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا، اور یہ کوئی قابل اعتراض طریقہ اختیار اس لیے ان کو مجبوراً کرنا پڑا کہ عیسائی بڑھ بڑھ کے میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواسیات کیا کرتے تھے. اور جناب آپ باتیں کرتے ہیں کہ کیوں یہ طریقہ اختیار کیا. آپ تو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت بات کرے حتی کہ رسول، آپ تو کہتے ہیں اس کا گاٹا نکال دو جناب، اس کی سزائی موت ہے، اور مار دو، لیکن اس کو کہنا کچھ نہیں ہے. ہو مار دو اس کو جان سے، لیکن کہنا کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں تحریر نہ لکھو. اوکے یار کیا ہو گیا آپ لوگوں کو جناب، کچھ دماغ استعمال کر لیا کرے میرے بھائی. جی ناظرین، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ وہ قوم ہے جی، یہ وہ قوم ہے جو کہتے ہیں جناب کہ کوئی حد تک رسول کرے نا اس کا گاٹا توڑ دو، ہے جی، اس کو جناب بس مار دو. وہ کیا نعرے لگاتے ہیں جی کہ جناب جو بھی کرے گا حضرت وسلم کی حد تک اس کی سزا کیا جی موت ہے. لیکن حضرت مرزا صاحب نے جب عیسائیوں نے حد تک رسول کی، ہمارے پیارے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت مرزا صاحب نے اس کا جواب قلم کے ذریعے دیا، ان کی کتابوں سے جواب دیا. وہ کہتے ہیں نہیں جی، وہ یہ جو جواب دیا نا یہ حد تک کر دیا مرزا صاحب نے. وہ چاہیے یہ تھا کہ ان مولویوں کی طرح نا بعض جناب تلوار لے کے تو ان عیسائیوں کے گاٹے اتارنے شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح انہوں نے کیا نا سلمان تاثیر کے ساتھ کیا ہے، جس طرح انہوں نے باقیوں کے ساتھ کیا، تو وہ کر لیتے، وہ ٹھیک تھا. یہ دیکھیں کتنے جاہل قوم ہے، کتنے جاہل قوم ہے یہ. بہرحال ہم آپ کو اپنی اگلی آڈیو سناتے ہیں. اب آپ نے جو مجھے اصل سکین دیے ہیں نا، اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی ساری کتابیں الاسلام.org پہ اپنی جتنی بھی ہماری مصدقہ کتابیں ہیں وہ ہم نے چڑھا دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے جو مولوی ہیں انہوں نے اپنی کتابیں چڑھائی نہیں، چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں آپ کے سکین ڈھونڈنے پڑتے ہیں میرے بھائی، لیکن میں نے ڈھونڈے ہوئے ہیں، فکر نہ کریں. اعلیٰ حضرت کا بھی میرے پاس موجود ہے، یہ جو ہے آپ کے ثناء اللہ مرسلی، اس کا بھی میرے پاس موجود ہے اصل، میں آپ کو دے دوں گا، فکر نہ کریں. ٹھیک ہے جناب، کوئی بات نہیں، نو پرابلم. جی جناب الحمدللہ، یہ ان یہ جو کتابیں اوپر میں نے لگائی ہیں ان کے اصل سکین ہمارے پاس موجود ہیں جناب. یہ ذرا اعتراض تو کریں اس کے اوپر کہ جناب یہ سکین غلط ہیں، اور پھر مانیں کہ اگر یہ سکین اصل مل گئے تو پھر یہ جناب لعنت ڈالیں گے ان تینوں کے اوپر ہیں. اور جناب جس طرح یہ بڑھ بڑھ کے مرزا صاحب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی اسی طرح کے فتوے دیں گے کہ ان تینوں نے بھی حد تک کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. آخر میں بڑا ہی مؤدبانہ انداز میں جناب میں آپ کے پیارے بھائی سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ جناب آپ نے سوال کیا تھا، اب آپ کو بے شک میرا جواب پسند نہ آیا ہو، لیکن آپ کو جواب مل گیا ہے یا بھی اور بیان کروں؟ جزاک اللہ. جی ناظرین، تو آپ دیکھیں جناب کہ یہ کیا فرما رہے ہیں، پریشان بچارے، ہائے ہائے بڑے پریشان ہیں. شکر آپ کی کچھ آواز تو نکلی، آپ کچھ ہنسے، آپ تو پہلے بالکل ہی آپ دب گئے تھے، اب آپ کی کچھ آواز نکلی ہے، لیکن مجھے سکینز دیں. اصل ایسا نہ کریں، میں نے آپ کو اصل سکینز دیے. آپ نے شروع میں تانا دیا تھا نا کہ مولوی کی سکین، میں نے آپ کو کہا میں نے آپ کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کی ہیں، خود پڑھی ہیں، خود ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور مکمل آپ کو دیا. کتاب نمبر، صفحہ نمبر میں نے آپ کو بتایا، جلد نمبر 19، کتاب کشتی نو، صفحہ نمبر 71. مجھے زبان میں بھی یاد ہے کچھ حوالے، تو آپ مجھے اصل سکینز دیں. شکریہ. آپ کا جواب مکمل ہو جائے تو بتا دیجیے گا، پھر جو ٹائم بچے گا 10 منٹ میرے نکلے، 15 منٹ نکلے، تو وہ اس میں پھر میں گفتگو کروں گا. ڈاکٹر صاحب میں نے سوال کیا، آپ نے مجھے رپلائی کیا، میں نے آپ کا جواب سن لیا. اس میں جو اعتراضات ہیں، اس میں جو آپ نے سکم ہے، اس جواب میں جو غلطیاں ہیں وہ میں ضرور بیان کروں گا، لیکن چونکہ اب آپ کا جواب مکمل ہو چکا ہے تو اب آپ مجھے فرمائیں آپ کا جواب مکمل ہو چکا ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ آپ فارمیٹ تو فالو کر نہیں رہے تھے ڈاکٹر صاحب. میں نے آپ کو کہا تھا آپ 1 منٹ کی آڈیو کریں اور میرا جواب دیں، لیکن آپ نے فالو نہیں کیا. آپ نے اپنی تقریر کر لی پوری. اب میرا بھی رائٹ ہے کہ میں اس جب چیز کو کنکلوڈ کروں میں تقریر مکمل کر لوں گا. یہ دیکھیں جناب کتنی تکلیف ہے ان کو کہ ان کے سوال کا میں نے مفصل جواب کیوں دیا ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ کا جواب مکمل ہو چکا ہے تو پھر میں اپنی آخر میں جتنا میرا ٹائم بچے گا میں ابھی کنکلوڈ کروں گا ایکسل شیٹ میں 10 منٹ 15 منٹ جتنے بھی میرے بچتے ہیں ٹوٹل ٹائم نکالنے کے بعد اس میں پھر میں وہ آڈیو لگا کے تو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں. لیکن آپ مجھے سگنل دیں کہ آپ کا جواب مکمل ہے. جی جناب ذیشان بھائی، ذیشان صاحب، میں نے اوپر آپ کو بتا دیا ہے کہ میں نے الحمدللہ آپ کا جو آپ نے اعتراض کیا تھا اس کو صرف اسی ایک فکرے کی بجائے میں نے آپ کو الحمدللہ اس طرح سے مکمل جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی کوئی بھی تحریر آپ کے سامنے سے گزرے تو اس جواب کی روشنی میں انشاءاللہ آپ اس تحریر کا جواب آپ کے لیے ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو میرا جواب الحمدللہ مکمل ہے. اب آپ کیا اس جواب سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو میں اس کے اوپر کامنٹ کرنے ہیں؟ بتا دیں تاکہ میں پھر انتظار نہ کروں. ٹھیک ہے نا. ویسے تو اصولاً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک بندہ سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ دوسرے کا جواب کا انتظار کرتا ہے. ٹھیک، کیونکہ یہ سوال ایک ایسا تھا جس کا جواب مجھے تھوڑا سا ڈیٹیل سے دینا پڑا، لیکن مجبوری تھی اور بعض دفعہ سوالوں کے جواب ڈیٹیل سے دینا پڑتے ہیں جناب. ٹھیک ہے، لیکن میں نے دیا. اب آپ کا یہ حق ہے، اگر آپ کو میرا جواب پسند نہیں آیا تو آپ اس کے اوپر کوئی بات پوچھ لیں، یا اگر آپ کو کوئی کامنٹ ہے کرنا ہے تو کر دیں. لیکن اگر آپ نے نہیں کرنا، آپ اپنے گھبرا گئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ویڈیو میں اب میں کسر پوری کروں گا، تو آپ کی مرضی ہے جناب. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ کسی کے اوپر داروغہ نہیں بنا کے بھیجا ہوا جناب. ہم تو لا اکراہ فی الدین. ٹھیک ہے، آپ کرو جو مرضی، لیکن مجھے بتا دیں. جزاک اللہ. میرا جواب مکمل ہے الحمدللہ جی. اور دوسری میری آخری ریکویسٹ، اگر آپ نے یہاں پہ نہیں آپ ڈسکس کرنا تو جب ویڈیو بنائیں تو مجھے ضرور لنک بھیجیے گا. جزاک اللہ. جی جناب ذیشان صاحب جزاک اللہ جی. کوئی بات نہیں، اگر آپ نے کامنٹ کرنا ہے ویڈیو میں تو ویڈیو میں کر لیں، لیکن اسی سے برا نہ منائیے گا، اسی سے آپ کی بد نیتی ظاہر ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، آپ ویڈیو میں کر لیں. ٹھیک ہے جی، لنک بھیج دیجیے گا. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. جو آپ کے جواب کا جو رپلائی ہے وہ میں ویڈیو میں دوں گا، لیکن اتنا ہی ٹائم لوں گا جتنا میرا ٹائم بچتا ہوگا. آج تو میرا بہت سارا ٹائم صرف جو ہے نا وہ اسی بات میں گزر گیا. ایک آڈیو کرے، گفتگو کا طریقہ کار اختیار کرے، لیکن یہ ہے کہ میں پھر جتنا میرا ٹائم بچتا ہے نا وہ میں پھر آڈیو میں اسی میں کر دوں گا. تو یہاں پر یہ ہمارا ٹاپک آپ کی سائڈ سے جو ہے جواب آ گیا. جو میرا ٹائم بچتا ہے وہ پھر میں آڈیو میں یا پرسنل میں بھی آپ کو دے دوں گا اور وہ یوٹیوب میں بھی لگا دوں گا. تو وہاں پر پھر ہماری یہ گفتگو کلوز سمجھی جائے گی. پارٹ 1 کر لیں یا جو بھی کر لیں، لیکن یہ سوال وہاں پر کلوز ہو جائے گا ایک طرح سے. دوسری طرح سے ایسے نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اعتراضات ہوں گے آپ کے جواب کے، تو وہ آپ پر پھر پینڈنگ آ جائیں گے نا. میں نے آپ کو سوال کیا، آپ نے جواب دیا، اب آپ کے جواب میں میں جو اعتراضات کروں گا تو وہ آپ پر پینڈنگ آ جائیں گے. اس کو پھر پارٹ 2 کر لیں. ظاہر اس میں آپ کی جو غلطیاں ہوں گی جوابات میں ان کی نشاندہی کروں گا، تو وہ پھر آپ پر ادھار پینڈنگ سے وہ آپ پر آ جائیں گے کہ آپ نے ان کا جواب دینا ہے، وہ آپ کی ذمہ ہوں گے. شکریہ. ایک بات میں بھول گیا بیان کرنی، وہ یہ کہ آپ بار بار یہ کہتے رہے کہ گویا جناب میں آپ نے جب ویڈیو کا کہا تو میں نے جناب اس کے بعد میں نے سارے جناب دیے یہاں پہ اور میں بڑا گھبرا گیا تھا. نہیں یہ بات نہیں ہے. میرا ہر بندے کا طریقہ کار ہوتا ہے. میری یہ ہمیشہ یہ عادت ہوتی ہے کہ جو بندہ جو سوال کرے اس کو تھوڑا سا اس کا دماغ جو ہے وہ اجاگر کرنے کے لیے اس سے پوچھو تو صحیح کہ یہ جو اعتراض کر رہے ہو بھائی اس کو عبارت کو پڑھا کہ نہیں پڑھا. اور اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جیسے ہی آپ نے ویڈیو کی بات کی ہے اس کے فوراً بعد ہی میں نے اس کے اسکین لگائے ہیں. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں نے اسی کو اسکین بھی لیے ہوں، اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہو اور جناب کیوں ہو اس نے ویڈیو بنانی ہے تو میں کر لوں. میں کام پہ ہوں جناب. میں نے ظاہر ہے میرے پاس پڑھے تھے کہیں پہ تو میں نے لگائے ہیں نا. اور اگر میرے پاس پڑھے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس اس کا جواب تیار تھا. ٹھیک ہے،
تو یہ اب غلط فہمی کو نا ذہن سے نکال دے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ باقی آپ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سچ بات کو سمجھنے کی، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، تو یہ تھا الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ مکمل جواب جو کہ ہم نے ان مولویوں کے ایک بہت ہی کامن اعتراض کا دیا، جو کہ عموماً یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، یہ فرما رہے تھے جناب کہ بس جلدی ختم کرو، میں وہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے، اور جلدی ختم کرو، ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے۔ تو ہم نے کچھ دن انتظار کیا جناب، ویڈیو نہیں آئی، کچھ دن انتظار کیا، ویڈیو نہیں آئی، تو پھر ہم جناب ان کے گئے ان باکس میں، ہم نے کہا جناب علی ویڈیو کدھر ہے جناب؟ جی کدھر ہے ویڈیو؟ ویڈیو کب آ رہی ہے ذیشان صاحب؟ تو یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے ویڈیو نہیں آ رہی، کیوں؟ بد نیتیاں جناب، ان لوگوں نے شر پھیلانا ہوتا ہے، اچھی بات نہیں پھیلا سکتے یہ لوگ۔ سن لیں ان کا جواب۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا مصروف ہوں، کچھ کام کا بھی برڈن ہے، کل سنڈے ہے، میں نے کل بھی کام کرنا ہے، تو اوپر سے آپ نے جو مجھے سکینز بھیجے ہیں، میں نے آپ کو کہا اوریجنل بھیجے، آپ نے اپنی جو کتاب ہے وہاں سے بھیج دیے کسی، جو آپ نے مجھے سکینز بھیجے ہیں جیسے کتاب ہے ضالہ وہام اس طرح کر کے، تو وہ اوریجنل کتاب سے پورا سکین لگائے نا؟ نہیں جناب، سن لیا آپ جناب، اس بہانے سے کہ یہ جناب اوریجنل سکین نہیں ہے، یہ اب ویڈیو بنانے سے اب گھبرا رہے ہیں۔ چلیں جناب، آپ کو بہت تکلیف ہوتی اگر ان کو، تو یہ جناب سکین والا حصہ نہ دکھاتے ہیں، اس سے پہلے جو جواب دیا ہے یہ تو جناب اوریجنل سکینر ہے جناب، یہ تو دکھا سکتے تھے، لیکن نہیں نہ، اگر جناب یہ دکھا دیں تو پھر مولویوں میں اور انسان میں فرق کیا رہے جناب؟ ان مولویوں میں اور انسان میں فرق کیا رہے؟ بہرحال جناب، ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا اللہ کے فضل سے۔ ناظرین، الحمدللہ ہم نے اس جواب کا، اس اعتراض کا کافی و شافی جواب دے دیا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ باقی یہ ان مولوی صاحب کی جو بد نیتیاں ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں، یہ جانیں اور اللہ جانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔